نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو بكل شيء عليم وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ انتہائی قابل صد احترام محترم معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنی دو شانوں کا تعارف کروایا ہے۔ ویسے تو اس کی بے شمار شانیں، مثلا ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ، کل شکر و سپاس، کل حمد و ثنا اللہ کے لیے۔ پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی غلامی کا حق ادا کریں گے۔ قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات، کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی تسبیح کرتی رہی ہے۔ اس لیے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ذات ہر شے پر پوری قدرت رکھتی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ یحیی و یمیت، وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ، اللہ ہی وہ ذات مقدسہ ہے کہ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ جب وہی وہ ہے، جب وہی وہ ہے تو کسی شے سے بے خبر ہونے کا کیا سوال ہے؟ لہذا فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا پورا علم رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کی شانوں کے بارے میں آیت الکرسی بڑا مقام رکھتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ الحی القیوم، وہ اس کائنات کو زندہ اور قائم رکھتا ہے۔ لیکن کائنات کو زندہ اور قائم رکھنے میں اس کی جو وسیع کرسی ہے، لا یعودہ، اسے تھکاتی نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
اور نہ اسے اونگ اور نیند آتی ہے. تم تھک جاتے ہو، تمہیں اونگ اور نیند نہیں آتی ہیں. اللہ کی ذات وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ان نتائج سے بہت بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس ذات سے جس کی تعریف اور عبادت کا تم دم کرتے ہو، جس کے سامنے یہ ساری کائنات اس کے حکم پر چل رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، جو ذات ہر چیز پر پوری قدرت رکھتی ہے، وہ ذات جو ہر شے کا پورا علم رکھتی ہے، وہ ذات جو اس کائنات کو زندہ اور قائم رکھتی ہے، اس کے ساتھ راضی برضائے رب رہنے کا تعلق پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ سے بہتر تمہارے معاملات کو کوئی نہیں چلا سکے. ہر شے کا علم ہے ڈائریکٹ، اور ہر شے پر پوری قدرت ہے کن فیکون کی حیثیت سے. لہذا شیخ سعدی فرماتے ہیں سپردم بتو مایائے خیشرا تو دانی حساب و کم و بیشرا. اے اللہ، میں نے اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی بجائے تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو میرے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. میرا معاملہ تو یہ ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ارے تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور تیرا معاملہ یہ ہے کہ فعال لما یرید، تو جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو اپنے معاملات کو تیرے حوالے کر دینا زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو میرے حوالے معاملات کو کرنے لگے تو اپنے دل کو یہ سمجھا، 3 باتوں کی طرف تو مائل کر لے، یہ تیرا کام ہے. باقی تجھے ہر قسم کی مصیبتوں سے آزاد کر دینا یہ میرا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو فرمایا لا تعصوا، اتنا افسوس نہ کر کہ اس افسوس میں مر ہی جائے. جب تو نے معاملے کو میرے حوالے کر دیا ہے تو ہم کوئی چیز چھن گئی، کوئی ہاتھ سے نکل گئی، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو لا تأسوا، فوری تاثر ہونا اور انسان کا افسوس میں جانا ایک فطری بات ہے. لیکن اس غم و عالم کو اپنے اوپر طاری کر لینا، اس کا ماتم کرتے رہنا، اسی کے بھینٹ چڑھ جانا، یہ اور بات. لا تعصوا، اتنا غم نہ کر کہ غم میں ہی ڈوب مرے. لا تفرحوا، کوئی توقع سے بڑھ کر مل جائے تو اتنی خوشی نہ کر کہ اس میں پھٹ جائے. اور تیسری بات فرمائی یبخلون، تم بخل کرتے ہو، کنجوسی کرتے ہو. اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو. جو ہمارے دین کی بنیادی ڈیمانڈ ہے،
ہمارے دین کی دو ہی ڈیمانڈ ہے، آمینو ایمان لاؤ اور انفقو اور خرچ۔ اللہ کمانے تو دے، پورا قرآن اٹھا کر آپ دیکھ لیں، تمام احادیث مبارکہ کھنگال لیں، کہیں اللہ پاک یہ نہیں کہتا جاؤ کماؤ اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اور کماؤ اور خرچ کرو، نہ۔ اللہ تعالیٰ تو کمانے سے روکتا ہے کہ یہ کس چیز میں تم اپنا وقت اور صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو، اور میری محبت میں، میری راہ میں، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام میں اپنی صلاحیتیں لگاؤ کماؤ۔ دیکھیے انسان جہاں بھی جائے، کسی دفتر میں جائے، کسی فیکٹری کو چلائے، کسی کھیت کھلیان میں کام کرے، کوئی بھی دھندا کرے، تو انسان اپنا وقت اور صلاحیتیں لگاتا ہے۔ جیسے کچھ وقت اور صلاحیتیں لگائے گا تو کارخانہ چلے گا نا، تو ہل چلے گا، تو کام ہوگا۔ تو جیسے تم وقت اور صلاحیتیں کمانے میں لگاتے ہو، ایسے ہی وقت اور صلاحیتیں اللہ کی محبت میں لگاؤ، قرآن سمجھنے، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنے اور پھر دوسروں کو سمجھانے، اور جو مشکلات آئیں ان پر ڈٹ جانے میں اپنی صلاحیتیں لگاؤ، یہ جہاد ہے۔ اس میں اپنے آپ کو خرچ کرو۔ نہ کرنے والا بخیل ہے، بخل ہے، کنجوسی کر رہا ہے، اور جو اپنا وقت اور صلاحیتیں لگا رہا ہے وہ سخی ہے، وہ قربانی دے رہا ہے، وہ ایثار کر رہا ہے۔ تو خوشی اور غمی حد سے زیادہ فوری تاثر ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ حد سے زیادہ خوشی اور غمی اور کنجوسی سے تم بچ کر دکھا دو، کوئی مصیبت تمہارے قریب پھٹکے گی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اللہ کی رضا میں راضی ہو، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کی سب سے بڑی بنیاد نماز۔ اللہ پاک سورہ حج کے آخر میں فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ نماز قائم کرو۔ سورہ حج مکی سورہ، نماز قائم کرو۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کا وہ مفہوم ابھی معین نہیں ہوا جو مدنی دور کے آخر میں جا کر ہوا، جب کیسر و کسریٰ کے کنگن آ گئے، مال و دولت کے انبار لگنے لگے، تو وہ دولت جو سال بھر زیادہ رہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی سے زیادہ دولت ضرورت سے زیادہ رہے سال بھر، تو اس میں سے 2.5%، اس کا 40واں حصہ ایسے لوگوں کو دو جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو دو، یہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، خلفائے راشدین خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سال بھر ضرورت سے زیادہ پڑے رہنے کا کبھی انتظار نہیں کیا، ایک لمحہ بھی نہیں۔
آنے سے پہلے ہی خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ، بلکہ ادھار لے کے قرض لے کر دے دیتے ہیں۔ آپ اکثر بعد میں بیت المال میں جو پیسہ آ گیا وہ تو بعد کی باتیں ہیں، اکثر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے حضرت بلال کو کہتے جاؤ فلاں یہودی سے میرے نام پر قرض لے آؤ اور ان کی ضرورتیں پوری کرو، جب آئے گا پیسہ آئے گا تو اس کا قرض چکا دیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہودی کا وقت آ جاتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے بلال ادھر آؤ، پیسہ کدھر ہے، لے کے گئے تھے، وہ آ کے حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ یہودی ڈیمانڈ کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں جاؤ ابھی صبر کرو، انتظار کرو، دے دیں گے، سمجھے؟ بہرحال ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ بندہ مومن اللہ سے تعلق کیسے قائم کرے۔ بندے کا اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز سے جو تقاضے سامنے آ رہے ہیں ان کو عملی جامہ پہناؤ، یہ ہے زکوٰۃ۔ جو عملی تقاضے سامنے آ رہے ہیں، جو نماز پڑھنے سے اللہ سے جو ہم کلامی ہو رہی ہے، جو مقصد سامنے آ رہا ہے وہ تو نماز ہے، لیکن نماز سے جو عملی تقاضے سامنے آ رہے ہیں اس کو عملی شکل میں ڈھالو، یہ زکوٰۃ ہے۔ مکی دور کی اور اکثر مدنی دور میں زکوٰۃ کا مطلب ہے نماز قائم کی، اللہ کے اور تمہارے درمیان میں معاہدہ ہوا، اب اس معاہدے کو بروئے کاٹو، عملی جامہ پہناؤ، یہ ہے زکوٰۃ، یہ ہے تزکیہ۔ اس کے بارے میں قرآن حکیم میں سورہ جمعہ میں اللہ پاک فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، وہ تمہیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہارے دل و دماغ کی صفائی کرتے ہیں، تو یہ ہے تزکیہ جس سے زکوٰۃ نکلا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ سے کیسے چمٹے ہیں؟ جیسے بچہ ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتا ہے تو سمجھتا ہے میں بس امن میں آ گیا، اب ماں مجھے ہر مصیبت سے بچا لے گی۔ تو ماں سے بھی لاکھوں زیادہ محبت کرنے والا اللہ فرما رہا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے چمٹ جاؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ کدھر ہے اللہ، اس سے ہم چمٹ جائیں؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ سے چمٹنے کا مطلب ہے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا، پھر ذہن میں سوال آیا یا رسول اللہ کی رسی کدھر ہے، کہاں ہے اللہ کی رسی؟ آپ نے قرآن ہاتھ میں تھاما اور فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھامو۔ بندہ مومن چلا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے چمٹنے کے لیے۔ اللہ حضور فرما رہے ہیں اللہ سے چمٹنے کا مطلب ہے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولانا، تو اللہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ فنعم المولا، وہ ایسا دوست بنے گا، ونعم النصیر، کہ اس سے بڑھ کر مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔
وہ دوستی میں بھی یکتا ہے، مدد کرنے والوں میں بھی نمبر 1 ہے۔ اس پر ان الفاظ پر سورہ حج ختم ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، تم سے پہلے ایک قوم وہ گزری ہے، یہودی، وہ بدترین قوم ہے، دنیا میں بدترین قوم یہودی ہے، اور اس وجہ سے ہے پکی دنیا دار، دعویٰ کرتی ہے دیندار ہونے کا، یہ اس کی سب سے بڑی خامی ہے۔ تورات کو مانتے اور پڑھتے ہیں اور سمجھتے اور عمل نہیں کرتے، عملاً جھٹلاتے ہیں۔ تورات ہو یا قرآن، چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کا کلام پڑھ کر اللہ سے تعلق قائم کریں، اللہ سے چمٹیں، اللہ سے دوستی کا ایک تعلق قائم ہو۔ تو یہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں زعمتم انکم اولیاء للہ، ہم اللہ کے دوست، انہیں گھمنڈ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دوست سے ملاقات چاہے گا تو تمنا الموت، موت کی تمنا کر۔ اب یہ تو پکے دنیا دار ہیں، لا یتمنونہ ابدا، یہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ بما قدمت ایدیہم، ہمارے پاس جو بھیجا ہے وہ آگ ہے، جہنم، اور دنیا میں جنت بنا رہے ہیں، تو ہمارے پاس جہنم بنا رہے ہیں، تو اپنی جنت چھوڑ کے یہاں جہنم میں کون آنا چاہے گا؟ دنیا دار دنیا میں جہنم بناتا ہے، جنت بناتا ہے، جس سے آخرت میں جہنم بنتی ہے۔ بندہ مومن دنیا میں اللہ کی راہ میں جان دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ اس لیے جیتا ہے کہ کبھی وہ وقت آئے گا کہ میں اللہ کی راہ میں جان دے دوں گا۔ کہہ رہے ہیں نا، اگر تو ولی ہے، میرا دوست ہے، تو تمنا الموت، موت کی تمنا کر، لیکن اللہ فرما رہا ہے لا یتمنونہ ابدا، نہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے، کیونکہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے، سمجھے؟ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے، یہ موت کی تمنا، جان دینے کے راستے پر نہیں چلے۔ تو یہ یہودیوں کی سب سے بڑی خرابی، اس کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، دنیا کو ترجیح دینا اللہ کے کلام کو جھٹلانا ہے، انہوں نے جھٹلایا ہے، اس لیے یہ بدترین قوم ہے۔ اور ہمیں اللہ پاک فرما رہا ہے لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اہل ایمان تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، قرآن سمجھنے سمجھانے سے تمہارے مال اور اولاد اور تجارت تمہیں غافل نہ کر دیں، ورنہ تم بھی یہودیوں کی طرح بدترین ہو جاؤ۔ پھر وہ وقت آ کر رہے گا، دنیا میں تو موت کا وقت مقرر ہے، بندہ کماتے ہوئے دنیا میں لگتے ہوئے سمجھتا ہے او ٹھیک ہے 1000 سال لے لیں گے اللہ سے، لیکن جو 1000 سال کا پلان کر کے جو کمایا جو بنایا اس میں رہنا چاہ رہا ہے، اتنے میں موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے کہا اٹھو جی چلو، اس نے کہا کدھر؟ کہا چلو، کہا اچھا میں تو یہاں 1000 سال کا پلان بنا رہا ہوں، چلو ٹھہرو اللہ سے 2 سیکنڈ کی بات کرتے ہیں، کر کے دیکھ لو۔ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ جہاں تو نے 50 60 70 سال دیے 2 سیکنڈ اور دے دے۔ پوچھے گا وہ کس لیے؟
اللہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جو کمایا ہے وہ تجھے دیکھ کر میں نیک ہو جاؤں گا۔ تیری مسجد کو دے دوں گا، تیرے مدرسوں کو دے دوں گا، تیرے نیک لوگوں کے پیر خانوں کو دے کر، ہسپتال ڈسپینسریاں بنا کر، رفاع عامہ کے کوئی کام کر کے جو کمایا ہے وہ لگا دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اول تو ہم تجھے کمانے سے منع کرتے تھے، تو ہماری محبت میں لگ، یہ وقت تو ہماری محبت میں لگانا، تو نے یہ آڑ کباڑ کمانے میں لگا دیا ہے، اب یہ اٹھا کے یہ آڑ کباڑ ہمیں دینا چاہ رہا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، فرشتوں بالکل اس کو ایک سیکنڈ نہیں دینا، کوئی اس کی کمائی ومائی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نے نہیں اسے کے لینا اور اسے کوئی سیکنڈ نہ دو، لیکن ہمارا مولوی بھی اس کے ارد گرد ریکی کرتا ہے، جب دیکھے نا کہ کوئی بڑا بیمار ہو گیا ہے تو اس کے قریب ہو کر اسے کہتا ہے دولت ساتھ لے جانی ہمیں دو نا، مسجد پہ لگائیں مدرسے پہ لگائیں، جنت میں گھر بنائے ہمیں دو نا، پیر صاحب کہتے ہیں ساتھ لے جانی ہے۔ اور جو مر بھی جائے تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ایک سیکنڈ نہیں دیتا، مجھے اس آڑ کباڑ کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اللہ کی سوچ میں اور آج دینداروں کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ لہذا ابھی تو تم پر موت آ کر نہیں نہ کھڑی، ہم جو جتنے بیٹھے ہیں یہاں، ابھی تو شکر ہے اللہ کا کہ وہ موت کا وہ آثار شروع نہیں ہوئے، ورنہ کیا معلوم ہے کیا معلوم ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت کے آثار شروع ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے الم یامن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وہ وقت آ نہیں گیا کہ تم فوراً بغیر ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے اللہ کے کام میں لگ جاؤ۔ سبحان اللہ، فاسعوا، فوراً دوڑو لگو، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے والنور الذی، جو قرآن نازل کر رہا ہے اس پر ایمان پختہ کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے ہوگا قرآن پر ایمان کیسے پختہ ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے ذکر اللہ وجلت، تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے دل کو اللہ کی طرف مائل کر دیں گے۔ قرآن کی تو یہ تاثیر ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، جب پہاڑ پر اگر ہم نازل کر دیں تو پہاڑ پہلے اپنی ساری بلندی ختم کر کے پچک جائے اور پھر خوف الہی سے پھٹ جائے، متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کی عظمت کا تو یہ حال ہے، قرآن کو جب اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بدبختی ہم پر مسلط ہے کہ ہم مانتے اور پڑھتے تو ہیں، سمجھتے نہیں، وہی یہودیوں والا طرز عمل اپنا لیا جس سے اللہ کہتا ہے ان کی طرح نہ ہو جانا، ورنہ تم بھی بدترین قوم ہو جاؤ۔ اب میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن علامہ فرما گئے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، اور تم مسلمان ہو، اور تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہم دنیا میں اتنی بدترین قوم بن چکے ہیں، اتنا گھناؤنا کردار ہے کہ
کہ یہودی دیکھ کر ہمیں شرماتے ہو یہ مسلم، یہ علامہ فتویٰ دے رہے ہیں، انہوں نے مشاہدہ کیا دنیا میں۔ اللہ منع کر رہا ہے تم یہودیوں کی طرح نہ ہو رہے، وہ مانتے اور پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ آج ہم بھی مانتے اور پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ اگر قرآن کو سمجھا جائے تو قرآن دلوں کو لرزا کے رکھ دیتا ہے۔ وجلت قلوبہم، اور جب سمجھ لیا جائے قرآن تو اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سمجھا ہوا قرآن جب تلاوت کیا جاتا ہے تو ایمان میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالآخر ایمان اس درجے تک مضبوط ہو جاتا ہے کہ بندہ مومن کو قرآن ایک نصیحت کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکروا بآیات ربہم، قرآن ایسی نصیحت کرتا ہے کہ جس سے اس بندہ مومن کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، پھر وہ نہ تو قرآن پر اندھا بہرا ہو کر گرتا ہے، نہ زندگی میں ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر وہ روشنیوں میں آ جاتا ہے، پھر وہ بندہ رہتے ہوئے اللہ کے نور کی سب سے بڑی مثال بن جاتا ہے۔ اس بندہ مومن کا دل اللہ کے نور کی سب سے بڑی مثال بن جاتا ہے۔ مثل نور ہی اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، لیکن اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کا چمکتا دمکتا دل ہے۔ یہ اندھیروں سے بھرا ہوا دل کون سا ہوتا ہے اور اللہ کے نور سے چمکتا دل کون سا ہوتا ہے؟ وہ دل جو اپنا وقت اور صلاحیتیں اللہ کی محبت میں لگانے پر آمادہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کا دل ابھی مائل نہیں ہوا وہ اندھیروں میں ہے، اور جس کا دل مائل ہو گیا وہ روشنیوں کی طرف آ گیا۔ ينزل، اللہ قرآن کو نازل اس لیے کرتا ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے، یہ چمکتا دمکتا دل اللہ فرماتا ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ کام ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ کام کرنے والا بندہ وہ بندہ ہوتا ہے جسے اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے، فضل بھی ملتا ہے، اور بے حساب رزق بھی ملتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر اس کی تلاوت کرنا اور تلاوت سے اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنا، یہاں تک کہ قرآن سے وہ نصیحت اخذ ہو جائے کہ اپنا وقت اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اس کی راہ میں دینے کے لیے بندہ تیار ہو جائے۔